سنا ہے کہ 14 فروری کو ایک ڈے منایا جاتا ہے. اس میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل دن ہے. ہم نے پھول دینا ہے کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو، اور اظہار محبت کرنی ہے. تو اسلام میں کفار سے جو مشابہت کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہوگا، کل بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انت مع من احببت، تم انہی میں سے ہو جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جن کی تم مشابہت اختیار کرتے ہو. یہ دن مغرب کی دنیا سے میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ہماری نسل کی کمزوری کہ اس نے اس کو اختیار کر لیا. تو اس حوالے سے عارف رومی نے بہت پیارا لکھا ہے. ایک سنار تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا. اس نے ایک بچہ لے کر پال رکھا تھا. وہ اس کو باپ کہتا اور اس کی بیوی کو ماں کہہ کر پکارتا. بچہ بھی بہت اچھا، نیک، شریف تھا، فرما بردار تھا. اس نے بھی فرما برداری میں حد کر دی. سنار کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزاری. ایک دن میں دکان پہ موجود تھا، ایک عورت آتی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے مجھے چوڑی پہنا دو. کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو چوڑی پہنائی تو ذہن میں میرے غلط خیال آ گیا، اور جب میں گھر پہ جاتا ہوں، کہتا ہے کہ جب میں گھر گیا تو میری بیوی دروازے پر کھڑی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو بیوی کہنے لگی کہ بچہ جو ہم نے گھر پہ پال رکھا تھا بہت ہی فرما بردار تھا، نیک تھا، متقی تھا. میں نے اسے اپنا بچہ سمجھ کے پال رکھا تھا، لیکن آج اس نے غلط خیال سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اسی وجہ سے میں تڑپ رہی ہوں، رو رہی ہوں. جب سنار نے یہ بات سنی تو اس کی چیخ نکل گئی اور کہنے لگا یہ غلطی اس کی نہیں، یہ غلطی میری ہے. میں نے آج کسی عورت کے بارے میں غلط سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دے دی. تو میرے بھائیوں، زنا ایک قرض ہے. پھول دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بہن بیٹی کو آج گھر پہ یہ پھول آ گیا تو تم کیا کرو گے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو میری بہنوں سے میری دونوں ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، احکام شریعت کو پس پش مت ڈالو. خدا را کہیں تمہاری عزت انسانی درندوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. اگر باہم واقعی محبت ہے تو نکاح کر کے ثبوت دو، واقعی محبت ہے تو نکاح کرو. صحابیات کی زندگی سے درس عبرت حاصل کرو. سیدنا ام خلاد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. آپ اسی پریشانی کے عالم کے اندر چہرے پہ نقاب ڈالے سرکار رسالت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، اور کسی نے حیرت سے کہا کہ اے خاتون، کیا اس وقت بھی تو اپنے منہ پر نقاب ڈال رکھی ہے؟ تو آپ نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، دلوں کے کانوں سے سنیے گا. آپ کہنے لگی میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آقا کریم کی حدیث پاک سنو اور نشان عبرت حاصل کرو. میرے آقا فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، نیچے رکھو، ورنہ تمہارا رب تمہاری شکلوں کو بگاڑ دے گا. اور ایک بہت ہی دردناک حدیث پاک ہے، اگر یہ حدیث ہم سن لیں تو ہم شاید سیدھے راستے پر آ جائیں. فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، حب الحزن اس کا نام ہے، یعنی غم کا کنواں. اس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں. ہر بچھو جو ہے وہ خچر جتنا بڑا ہے، چھوٹا موٹا بچھو نہیں ہے، خچر جتنا بڑا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اس کے 70 ڈنگ ہیں، ہر ڈنگ میں زہر ہے. جو زنا کرنے والا ہے اس کو وہ کل روز قیامت ڈنگ مارے گا، اور اس کا اندر جو زہر ہے وہ اس شخص کے اندر انڈیل دے گا، اور وہ شخص 1000 سال تک اس کی درد محسوس کرتا رہے گا. اس کا گوشت اس کے جسم سے جڑ جائے گا. تو میرے آقا کی اسلام کے اور اس کی تعلیمات کا مذاق خدا را مت اڑاؤ. آقا کریم فرماتے ہیں حتمی فرمان یاد رکھو، شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. تو شرم و حیا فرمایا کہ جس کے اندر شرم و حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، یعنی بے حیا انسان جو چاہے کرے، اسے کوئی بھی پرواہ نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وضع میں تم ہو
نثارہ تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔